غزوہ احد کے موقع پر حضرت مخیریق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک یہودی صحابی تھے، بائے ریس نسلاً یہودی ہیں، اور تقریباً 40 افراد ایسے ہیں جو نسلاً نسباً یہود تھے، اور حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر صحابیت کا مرتبہ انہوں نے پا لیا۔ تو جب غزوہ احد ہوا تو 300 یہودی غزوہ احد کے موقع پر واپس آ گئے، اور آپ کو معلوم ہے انہوں نے دلیل کیا دی تھی؟ انہوں نے کہا تھا آج سبت کا دن ہے، اور سبت کے دن یا ہفتے کے دن ہمارے ہاں جنگ نہیں لڑی جا سکتی۔ تو اس وقت مخیریق جو ایک جویش ربی تھے وہ یہود کے پاس گئے اور کہا کہ تم جنگ میں حصہ کیوں نہیں لیتے؟ تو کہا آج ہفتے کا دن ہے۔ تو آپ نے فرمایا لا سبت، جب اللہ کے آخری رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے، اب کوئی سبت نہیں ہے، اب وہ ہوگا جو اللہ کے آخری نبی نے فرمایا۔ جب یہود نے سر تسلیم خم نہیں کیا تو حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، کلمہ پڑھا، مسلمان ہوئے، اور اپنے 7 کھجور کے باغات حضور علیہ السلام کی خدمت میں اسلام کے رستے میں وقف فرما دیے۔ یہ جو اسلامک اکنامک سسٹم میں آپ کفالت اور وقف کا سسٹم پڑھتے ہیں، وقف سب سے پہلے اسلامی تاریخ میں حضرت مخیریق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اور یقیناً قیامت تک جو کوئی بھی ان دینی اداروں کے لیے اپنی جائیداد کو وقف کرتا رہے گا اس کا ثواب قیامت تک حضرت مخیریق کو بھی پہنچے گا۔ تو بات کیا سامنے آ رہی ہے کہ اب حضور علیہ السلام تشریف لے آئے، تو اب تو نبوت کا سلسلہ منقطع ہو گیا۔ اسی لیے آپ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اگر موسیٰ علیہ السلام میرے دور میں بھی ہوتے تو میری اتباع اور اطاعت کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا، کیونکہ آقا علیہ السلام پر نبوت کا سلسلہ مکمل ہو گیا۔ اور اس کی واضح دلیل یہ ہے کہ جب حضرت مسیح علیہ السلام دنیا میں تشریف لائیں گے تو آپ علیہ السلام کی رسالت کا سلسلہ اس صورت میں منقطع ہو گیا کہ جب عقیدہ ختم نبوت حضور علیہ السلام کی بعثت کے ساتھ مکمل ہوا تو اب تمام انبیاء کی رسالت نبوت میں تبدیل ہو گئی۔ اب حضور علیہ السلام کی رسالت کے ساتھ تمام انبیاء کا پیغام مکمل ہو گیا۔ اب حضرت مسیح علیہ السلام کا پیغام بھی وہی ہوگا جو قرآن کی صورت میں اللہ کے آخری نبی نے ارشاد فرمایا۔